السلام علیکم۔ آج پھر میں ماسک لگا کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وجہ وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کی تھی، تاکہ اگر آپ ماسک لگانا بھول گئے ہوں یا آپ کے کوئی عزیز قریبی دوست ماسک لگانا بھول گئے ہوں تو ماسک لگا لیں۔ آج کل احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی تو ظاہر ہے آپ کی اور میری، ہماری اپنی زندگی ہے۔ حکومتیں جتنی بھی کوشش کر لیں، آخر بچاؤ ہمیں خود کو کرنا ہے، اور ماسک ایک ضروری چیز ہے۔ میل ملاپ میں کمی بھی بہت اہم ہے۔ فون پہ بات کر لیجئے، ویسے خط لکھ دیجئے، تو ان چیزوں کی احتیاطوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ مشکل کا وقت گزر جائے گا۔ جو فالتو وقت ہوتا ہے اس میں عام طور پر یا تو موبائل پہ، واٹس ایپ وغیرہ پہ دوستوں سے باتیں کرتا رہتا ہوں، جو کہ ایک عام بات ہے آج کل، یا پھر میں وہ کتابیں پڑھتا ہوں جو بہت عرصے سے میں نے نہیں پڑھی تھی۔ تو آج میں اتفاق سے میرے پاس میری لائبریری میں کچھ چند ہزار کتابیں ہیں، انہیں ایک کتاب میری نظر پڑ گئی اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کا نام ہے خاکم بدہن۔ یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب ایک بہت کامیاب بینکر تھے۔ وہ جب لاہور میں تھے تو آسٹریلیشیا بینک اس زمانے میں ہوتا تھا، اس کے وہ ہیڈ تھے۔ میری ان سے اسی زمانے میں ملاقات ہوتی تھی اور کچھ ہماری دوستی ہو گئی، کیونکہ میں بھی کامیڈی کی طرف زیادہ میرا رجحان تھا۔ میں ڈرامے بھی کامیڈی کے کرتا تھا، لکھتا بھی کامیڈی تھا، تو کچھ ہمارا آپس میں تعلق اچھا ہو گیا۔ اور پھر ظاہر ہے میرے بزرگ سید امتیاز علی طاہر صاحب کی وجہ سے کچھ عزت مجھ پہ بھی آئی جاتی تھی۔ تو یوسفی صاحب جب کراچی چلے گئے تو ان سے ملاقاتیں کم ہو گئیں۔ تو جب میں پہلی دفعہ وہاں پہنچا تو ایئرپورٹ پہ تشریف لائے اور انہوں نے مجھے اپنی یہ کتاب دی، اور جس پہ لکھا ہے نعیم طاہر کے لیے محبتوں کے ساتھ، مشتاق احمد، 14 اگست 1970، کراچی ایئرپورٹ۔ یہ اگر آپ پڑھ سکتے ہوں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے جب یہ کتاب کھولی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا ہو، یہ کتاب تو واقعی پڑھنے کے قابل ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھنے کے قابل ہے۔ پہلے بھی میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، اب پھر پڑھ رہا ہوں۔ اب میں صرف اس کا ایک فقرہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب سے زیادہ ذہین لکھنے والا مزاح میں شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہو۔ وہ اس کی بگننگ میں دست زلیخا اس کا عنوان ہے، اس میں کہتے ہیں بابائے انگریزی ڈاکٹر سیموئل جانسن کا یہ قول دل کی سیاہی سے لکھنے کے لائق ہے کہ جو شخص روپے کے لالچ کے علاوہ کسی اور جذبے کے تحت کتاب لکھتا ہے، اس سے بڑا احمق روئے زمین پر کوئی نہیں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم نے کو پیسے کے لیے تھوڑی لکھا ہے، ہم نے تو لکھا ہے کہ ہمارے دل ایک آگ تھی جو ہم نے بیان کرنی تھی۔ ایسا بھی ہوتا ہوگا، لیکن بہت سے لکھنے والے صرف پیسے کے لیے لکھتے ہیں، اور اس بات پہ اس کا ایک مزاحیہ انداز میں تذکرہ کرنا یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ہی حصہ ہے۔ اسی طرح آگے بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک فقرہ آپ کو اور سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کہتے ہیں انسان کو حیوان ظریف کہا گیا ہے، لیکن یہ حیوانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، اس لیے کہ دیکھا جائے تو انسان واحد حیوان ہے جو مصیبت پڑنے سے پہلے مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان واحد جاندار ہے
جسے خلاق عالم نے اپنے حال پر رونے کے لیے غدود گریہ بخشے ہیں، کثرت استعمال سے یہ بڑھ جائیں تو حساس طنز نگار دنیا سے یوں خفا ہو جاتے ہیں جیسے اگلے وقتوں میں آقا نمک حرام لونڈیوں سے روٹھ جایا کرتے تھے۔ لغزش غیر پر انہیں ہنسی کے بجائے طیش آ جاتا ہے۔ ذہین لوگوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو احمقوں کا وجود سرے سے برداشت ہی نہیں کر سکتی، لیکن جیسا کہ مارکوس دی سید نے کہا، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سبھی انسان احمق ہوتے ہیں۔ موصوف نے تو یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ اگر تم واقعی کسی احمق کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے تو خود کو اپنے کمرے میں مقفل کر لو اور آئینہ توڑ کر پھینک دو۔ یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کا انداز ہے جس میں بہت مزے کی باتیں کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے لکھنے والے ہیں۔ کرنل محمد خان تھے، ڈاکٹر کرنل شفیق الرحمان تھے، شوکت تھانوی تھے، بہت سے لکھنے والے ہیں جنہوں نے، بخاری صاحب، پطرس بخاری، جنہوں نے کمال کی چیزیں لکھی ہیں اگر آپ کو مزاح کا شوق ہے۔ ورنہ اور بھی چیزیں ہیں، دیکھیے، فلمیں دیکھیے، اپنا وقت گزاریے، فزیکل میل ملاقات کو کم کیجیے، اور اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو کرونا کی وبا سے بچائیے، اور ماسک پہن لیجیے، لوگ پھر بھی آپ کو پہچانیں گے اور دل سے آپ کی عزت کریں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔